اور بلوچستان ڈیزرو کرتا ہے اس طرح کے اسپیشل انیشیٹوز. تو وہ پیسے جو ہیں جو وہاں سے سیونگز ہونی ہیں وہ سیونگز جانی ہیں N25. ہماری ایک بڑی بلوچستان کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا فار ڈیکیڈس کہ ہمارا ایک سڑک ہے فرام کراچی ٹو چمن جو کہ ٹریفک کے حوالے سے سب سے زیادہ بلوچستان میں اس آرٹری پہ ٹریفک چلتی ہے. اور اس میں پھر بیکاز وہ سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اور اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا کہ لوگوں نے حرف عام میں اس کو خونی شاہراہ کا نام دیا تھا. اور یہ ہمارے جتنے بھی ممبرز تھے پارلیمنٹ کے وہ ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ ہماری اس روڈ کو امپروو کریں, اس کو ڈیو کیریج وے بنائیں تاکہ بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ ہوں گے, جس کو RCD ہائی وے بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ہماری سب سے پرانی ہائی وے ہے. تو اس کے لیے یہ پیسے مختص کیے گئے ہیں کہ تاکہ, اور اس میں پھر اب یہ کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان کے ایک ایک بچے کا ہے, پاکستان کے ایک ایک شہری کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا جسٹر کا جانا بلوچستان کے لوگوں کی طرف, یہ بہت ہی پازیٹیو ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ پالیٹکس ہے. تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ہمارے اس نقطے کو اور مضبوط کرتے ہیں. اور میں وزیر اعظم پاکستان کا, فیڈرل کیبنٹ کا, تمام ان لوگوں کا, صدر پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو آج پورے ہونے جا رہی ہے. ساتھ ساتھ پھر وہ باقی پیسے جو ہیں وہ لگنے ہیں کچی کنال پہ. 24 سال پہلے یہ کنال جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی اور اندازہ کریں کہ 24 سال میں یہ کنال کمپلیٹ نہیں ہوئی. اب جا کر یہ ریئلائزیشن ہوئی اور میں پھر وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچی کنال کا جو فیز 2 ہے اس کے لیے بھی اسی رقم میں سے پیسے جو ہیں وہ مختص کیے ہیں. اور کچی کنال جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگی اس کا سیکنڈ فیز, اور پھر جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ تقریباً آلریڈی کمپلیٹڈ ہے. بس کچھ فلڈ ڈیمیجز ہوئے تھے لیکن ابھی بھی پانی وہاں پر ہے, لوگ جو ہیں اپنی زمینیں سریاب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ود ان ایئر اور سو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ روڈ, جس پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پرائم منسٹر نے کل مجھے بڑی عزت بخشی کہ مجھے فیڈرل کیبنٹ کی میں حصہ بنایا, اس میں جو ڈیسیجن ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کی کوالٹی انشور ہو اور بلوچستان کے لوگ بھی مستفید ہوں اس سٹینڈرڈ کی سڑکوں سے جو سٹینڈرڈ باقی دنیا انجوائے کرتی ہے یا باقی پاکستان اس کو انجوائے کرتا ہے. اسی طرح کچی کنال ایک ایسا وائٹل پروجیکٹ ہے بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان کے لوگوں میں ایک زرعی انقلاب آئے گا اس سے, اور اس زرعی انقلاب سے بہت سارے روزگار ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے مواقع آئیں گے. تو میں ایک بار پھر آنریبل منسٹرز کا, آنریبل پرائم منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ دونوں جو پروجیکٹس ہیں ان کے کمپلیشن کا وہ دیا ہے, عندیہ دیا ہے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے ایک ایک بندے کا, آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. تو آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری ون ان پاکستان کہ اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا, اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا. لیکن آپ یہ ایثار اور یہ جذبہ جو قربانی کا ہے اس بھائی کے لیے جو پیچھے رہ گیا ہے, جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے, اس کے چیلنج کو سب سے زیادہ فیس کر رہا ہے, اس میں اگر پاکستانی بھائی پورے پاکستان سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ویری پازیٹیو میسج ٹوورڈز پیپل آف بلوچستان. اینڈ آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان آئی ایم تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر, آنریبل کیبنٹ اینڈ ایوری پاکستانی. تھینک یو سو ویری مچ. اینی کوشچن آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ نے سب نے سنا آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جو پرائم منسٹر صاحب آج سے نہیں, اس پروجیکٹ سے نہیں, بلکہ پہلے دن سے, اور شاید اس سے بہت پہلے جب وہ چیف منسٹر پنجاب بھی تھے, وہ انیشیٹو ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی کوئی ایک شیئرنگ آیا ہے انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کو ایز اے صوبائی چیف منسٹر بھی بلوچستان کے لیے دکھایا ہے اور اس کو پروف کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دن میں ہمیں ہسٹری کے کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرنا. دیکھیں بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال میں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوان بچے اور بچیوں کی ہیں جو شاید 6-7 سال پہلے
بہت کم عمر تھے، یعنی کہ جو بچے شاید 8 سال کی عمر میں تھے آج وہ 16 سال یا 18 سال میں ہیں، تو ان کی بہت پرانی میموری نہیں ہے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس میموری کو ریوائیو بھی کرانا ہے کہ آج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں 10-15 سال پہلے کی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بلوچستان کے لیے اچھے اقدام لیے، اچھی چیزیں کی، چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور آج کے دور میں جو یہ پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں جو بہت خرابی کی طرف ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے اندر بہت ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، کیونکہ اس ترقی نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اور بہت سارے لوگوں کے عزائم کو بہت پیچھے لے جانا ہے۔ آج اگر ریکوڈک کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر زراعت کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر روڈز کا قائم ہونا، بلوچستان کی یونیورسٹیز کو بہتر کرنا، بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ پیکیجز کو آگے لے جانا، اس کا ثمر کس کو ملے گا؟ اس کا ثمر ایک عام بلوچستانی کو ملے گا جو آج اس کو یہ کہا جاتا ہے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارا فیوچر کچھ نہیں ہے، اور یقینی طور پہ ایک نوجوان بچہ یا بچی جو شاید 14 سال یا 16 سال کی عمر میں ہوگا، اس کو جب ایسی چیزیں آپ بار بار بتائیں گے تو وہ شاید یقین بھی کریں گے، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ہماری ہسٹوریکل ہسٹری میں کیا ہمارے ساتھ اسی طرح کی باتیں ہر 20-30 سال پہلے کی جاتی ہیں، پھر ایک بالکل پوری نسل کو ایک ایسے کام میں لگایا جاتا ہے جہاں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اور پھر جا کے ان کو ریلائزیشن ہوتی ہے۔ میرے خیال سے آج یہ سارے اقدام جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان آرم فورسز، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت جو مل کے کر رہی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ ہوئی ہیں غلطیاں، سب سے ہوتی ہیں، 10 سال پہلے بھی ہوں گی، 30 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی، شاید 3 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن انفرادی طور پہ ہوئی ہیں، انفرادی عزائم کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور ان لوگوں سے بھی ہوئی ہیں جو آج بہت بڑے دعوے دار بھی بنتے ہیں کہ جی آج بلوچستان کی حالت حال ہے، اور اگر ہم ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ جی آپ خود 3 سال 4 سال یا 10 سال پہلے چلے جائیں تو چیزیں اگر خراب ہوئیں ان کے پیچھے وجوہات ہیں۔ تو دیکھیں آج ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک میسج اور ایک ویژن آگے کا دینا ہے۔ بلوچستان کی آج جو یہ ہماری یوتھ ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ہمیں احساس ہے ان کی زندگی کا، ہم وہاں کے لوگ ہیں، ہم بلوچ لوگ ہیں، ہم اس